پہلے عالیہ صاحبہ آپ بتائیے کہ حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بدتمیزی کا کلچر عروج پہ ہے، دشنام ترازی کا کلچر عروج پہ ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں، آپ کے گھر پر بات آئے گی، آپ خاموش رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ میرے گھر پر بات آئے گی، میری بیٹیوں، میری ماں، میری بہن پر، میں کبھی خاموش نہیں رہوں گی۔ آج میں خود خاتون ہیں، سب سے بڑی علم بردار لبرل سب کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، میں یہ جس کے اوپر سارا کچھ شروع ہوا۔ اب تو ہمیں کہا جاتے ہیں نا ہم نے فساد کریٹ کیا۔ مجھے بتا دیں انہوں نے کس کے بارے میں لکھا ہے؟ میرے تو ساتھ بیٹھی ہیں نا، مجھے بتا دیں یہ کون سے کالے بکرے سرے دار چڑھیں گے یا کبوتروں کا خون؟ شاید ہم نے غلط ازمپشن کیا۔ آج تو موقع ہے، آج عوام کے سامنے یہ بتائیں کہ کیا تھا اس کالم کے لکھنے کے پیچھے، کون سا ایسا نظریہ تھا ان کا۔ پھر یہ مطلب میں ایک ایک ٹویٹ، ایک ایک چیز لے کر آئی ہوں۔ 2018 ہماری پارٹی آئی ہے، خان صاحب جا رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی گئی، رات کو لگتا ہے یہ لوگ اپنے پروگرام میں پی ٹی آئی کو دفن کر کے سوتے ہیں، کیا کریں؟ صبح پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ مرکز کے علاوہ بزدار صاحب کی حکومت جاری ہے، فلانا نیا سی ایم آر ہے، یہ سب یہ ان کے پروگرامز کے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں ساتھ دے کر جاؤں گی۔ ان کے کالمز میں جس طرح کی بات کی جاتی ہے اور اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب میں کچھ تو چیزیں، اور میں خود ظاہر ہے معیشت کی ایک چھوٹی ادنا سی اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ انہوں نے دو باتیں اتنی ریسرچ ویسے رضا باقر صاحب نے معیشت پہ نہیں کی ہے جتنے آپ نے اسما شیرازی پہ۔ میں نے ماشاءاللہ دیکھیں، عوام کو پتہ ہونا چاہیے آج صحافت کا فرق، ایک بانڈ ہم چاہتے ہیں۔ صحافی اتنے بڑے بڑے صحافی، ہم کالم پڑھا کرتے تھے، آپ کے کالم پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بار بار ہماری حکومت کو کن القابات سے نوازا جاتا ہے۔ آپ اپنے کالم میں کہتی ہیں کو کریں، گرائیں ان کی حکومت کو۔ قومی حکومت کی بات کس نے کی تھی؟ آپ مجھے بتا دیں، شہباز شریف صاحب نے کی تھی۔ یہ ساری باتیں جو آسما بی بی نے لکھی ہیں اپنے کالم کے اندر، کچھ دن پہلے وہ یہ کھڑی مریم بی بی کر رہی تھی۔ اب ہم کیسے ان ساری چیزوں کے بعد جرنلزم، میرے سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو، آج ابھی آپ نے یہ کہا ہے نا، میں آج یہاں ایز اے پولیٹیشین بیٹھی ہوں، یہاں پر کوئی عورت نہیں بیٹھی، میں کوئی عورت کارڈ نہیں کھیلوں گی۔ ریزن یہ، پولیٹیشین مرد ہو سکتا ہے، عورت ہو سکتا ہے۔ عالیہ حمزہ ایک چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، عالیہ بھی ہم جرنلسٹ ہیں، میں نے بھی بہت ساری چیزیں ایسی لکھی ہوں گی جو اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی غلطی، اس کی ایک اوپینین ہے، غلط ہے، تو اس کا یہ کیا جواز مل جاتا ہے کہ اس کے جواب میں ان کو گالی دی جائے اور ان کی ذات کو اٹیک کیا جائے؟ ہم تو سیدھی سی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ خود خاتون ہیں، آپ نے جو لکھا ہے آپ اس کی ایکسپلینیشن دے دیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے ہم نے کوئی چیز غلط ازیوم کی ہے نا، ہم نے غلط ازیوم کیا، ان کے پاس فورم ہے، ایکسپلینیشن لے لیں، آپ کی اجازت ہے؟ جی آسما، یہ تو آپ نے بڑی زیادتیاں کی۔ جی بڑا، میں تو بڑی خوش ہوئی ہوں، اتنے کم از کم انہوں نے میرے کالم پڑھ لیے سارے۔ اور آپ نے، میں یہ کاپی آپ کو ایک دیتی ہوں، ثنا تو یہاں ہے نہیں، اس کی کاپی میں اپنے پاس رکھتی ہوں، اور آپ کو بھی میں ایک کاپی دیتی ہوں، اس پیراگراف کو لے کے باقی بھی اس کو پڑھیں آپ۔ یہ میں ساتھ لے کر آپ کو تو انہوں نے ایک مستند صحافی بھی قرار دیا نا، صحافی صاحب آپ کو مستند صحافی قرار دیا۔ آپ سب ہوں گے، آپ جو اس کالم کو پڑھ لیں، میں ایک سیکنڈ، آپ اس کالم کو پڑھ لیں۔ اس کالم کے اندر اگر کہیں بھی میں نے، کیونکہ انہوں نے جو مجھ پہ پریس کانفرنس کی ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ جو میرے لیے بہت قابل احترام ہے، انہوں نے الزام لگایا کہ میں نے ان کو ان کے اوپر بات کی ہے، خاتون اول کے اوپر میں نے کیچڑ اچھالا ہے، میں نے ان کی ذاتیات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس پورے کالم میں مجھے بتا دے کہیں پہ اگر میں نے ان کا نام لکھا ہے، آپ پڑھیں ذرا۔ ٹھیک، میں نے پڑھ لیا ہے۔ میں یہ لکھ رہی ہوں کہ اب کالے بکرے سرے دار چڑھیں یا کبوتروں کا خون بہایا جائے، پتلیاں لٹکائی جائیں یا سوئیاں چبھوئی جائیں، معیشت یوں سنبھلنے والی نہیں، جبکہ معیشت کے تقاضے تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اگلا جملہ بھی ہے کہ سیاسی چال جو ہے وہ زیادہ، ستاروں کی حال سے سیاسی چال زیادہ اہم ہوگی۔ مجھے آپ بتائیے، اب میں آپ کو منصف کرتی ہوں، اس میں نے بشرا بی بی صاحبہ کا کہاں خاتون اول کا ذکر کیا ہے، میں نے کس کو ٹارگٹ کیا ہے، کہاں ہے، آپ مجھے خود بتائیں۔ لیکن جب آپ نے عنوان بڑے گھر کا رکھ دیا ہے تو اس سے کہانی بڑے گھر کی، اور اس کے بعد آپ شروع کریں نا، اس کے بعد کہ طاقت کی
میں پورا سنا دیتی ہوں پھر، کیونکہ دیکھیے پھر آؤٹ آف کانٹیکس تو کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. طاقت کے کھیل میں لڑائی کے اصول طے کیے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت پر کس رنگ میں کون سے پہلوان اترے. نہیں اچھا نہیں میں آپ کو اب دیکھیے نا، اب یہ میں تو سول ملٹری تنازع کے اندر یہ معاملات جو ہیں یہ بات ہوئی ہے. مجھے آپ صرف ابھی یہ جواب دے دیں، میں معیشت کو بھی لے کے آئی ہوں اس کے اندر، پولیٹیکل چیزوں کو بھی لے کے آئی ہوں. میرے سارے کالم اگر آپ پڑھیں تشبیہات اور استعارے میں استعمال. لیکن یہ جو بات کر رہی کہ دیکھیں ایک بات پہلے مریم نواز کر لیتی ہیں، اگلے دن آپ کالم میں لکھ لیتی ہیں. پہلے شہباز شریف کر مریم نواز نے آخری بار کب یہ بات کی تھی؟ مجھے نہیں پتا اس بات کا، کہ مجھے یاد نہیں ہے. مجھے چند دن پہلے کہی تھی نا. میں نے یہ کالم لکھا ہے، اس میں لکھتی شروع کرتی ہوں کہ برا و ستاروں کی چال کا نہ عطارد زوال پذیر ہوتا، نہ ہی زحل اپنے خانے سے نکل کھڑا ہوتا، نہ سورج اپنی جگہ بدلتا، اور نہ ہی چاند نمودار ہوتا. اب مجھے بتائیے اس میں میں نے کیا، اس میں کون سے میں نے وزیر اعظم کا نام لکھا ہے، اس میں نے کون سے آرمی چیف کا نام لکھا ہے؟ میں نے اپنا مطمع نظر بیان کیا ہے، میرا اوپینین ہے یہ. آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر مجھے یہ بتائیں اس میں نے فرسٹ لیڈی کا نام کہاں لیا ہے؟ یہ جتنے کالم انہوں نے پڑھ کے سنائے ہیں، اگر آپ سب لوگوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی، لے آئے سب کالمسٹوں کے آپ کالمز، اگر آپ نے نہیں بات کی حالات حاضرہ کے اوپر تو میں کہوں گی کہ میں غلط. میری بدقسمتی ہے کہ میں آج ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ اپنا اوپینین نہیں دے سکتا. میں نشانہ کیوں، آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ میں نشانہ کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور اس کے بعد اس سے پہلے ان کی نظر. اچھا ذرا ثنا کو بھی شامل کر لیتے ہیں نا. جی ثنا بچہ صاحبہ، کون ذمہ دار ہے، پہل کس طرف سے ہوتی ہے؟ دیکھیں عالیہ کی بات میں بالکل میں اگری کروں گی. بہت ساری چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی اور ریسرچ ہے، اور آسما نے بھی جو بات کی ہے وہ بہت آبویس ہے کہ کیا کہہ رہی ہیں. ہم سب کہہ رہے ہیں اس ملک میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ ستاروں کے حال کے اوپر ملک کے حال چلتے ہیں. سپرسٹیشن کہہ لیجیے، کسی کا اعتقاد کہہ دیجیے، کسی کا ایمان کہہ دیجیے، تو یہ تمام تر چیزیں اس سے انحراف کیوں کریں؟ مطلب اگر کوئی کسی چیز میں بلیو کرتا ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے یا کوئی کالا بکرا صدقہ دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. اور اگر ہم نے لکھا بھی ہے تو اس کو کرنا چاہیے. تو اس میں کیچڑ اچھالنے والی بات تو میری سمجھ سے تھوڑی سی باہر ہے. لیکن آسما نے جو لکھا ہے وہ ظاہر ہے کہ نام لیے بغیر سب کچھ کہہ گئی ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ نام لیے بغیر کہنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو آسما کے ساتھ ہو رہا ہے. آسما میں آپ سے خود مطلب میں بتا رہی ہوں، گالی سے تو مجھے اب ڈر ہی نہیں لگتا، مطلب گولی سے بھی نہیں لگتا اور گالی سے بھی نہیں لگتا. تو یہ میں مطلب یہ آج کا قصہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک پوری فیبرک آف سوسائٹی کو بالکل اس کی مطلب کہتے ہیں نا اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی ہیں. اور وہ اس لیے اڑائی ہیں کہ انہوں نے یہ ایک پرسیپشن بنائی کہ ہم ایک لیس پاورفل انسان کو امپاور کرتے ہیں، اور اس کو ہم نے گالی کا طریقہ دے دیا کہ آپ کو امپاورمنٹ کے لیے گالی مل گئی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آسما نے کیا لکھا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ثنا نے کیا بولا، مسئلہ یہ ہے کہ ثنا عورت ہے،